یہ سب سے ضروری بات ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے اور کہیں پہ سکپ نہ کیجیے گا، تاکہ آپ کو تمام معلومات ایک سیکوینس کے ساتھ ملیں اور آپ کا کوئی بھی پورشن جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ اور پھر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اب ہم باقاعدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ کن پوائنٹس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے آپ اپنا بجٹ دیکھتے ہیں۔ بجٹ ایک ضروری ایلیمنٹ ہے۔ آپ نے یو کے جانا ہے، اس کا بجٹ کچھ اور ہے، آپ نے یورپ جانا ہے، اس کا بجٹ کچھ اور ہے، آپ نے مڈل ایسٹ جانا ہے، اس کا بجٹ کچھ اور ہے۔ یہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ امیگریشن ایڈوائزر جو ہے یا امیگریشن ایکسپرٹ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اس ملک میں اپلائی کرنا ہے تو اس کا بجٹ اتنا ہونا چاہیے۔ میں کوئی فکس کوانٹم دینے کو تیار نہیں ہوں اس وقت، لیکن آپ کو ایزیلی معلوم ہو جائے گا کہ آپ جیسے فرض کریں اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں، یو کے کی فیس ڈیفرنٹ ہے، یورپ کی فیس ڈیفرنٹ ہے، تو اب آسٹریلیا کی فیس اور ہے۔ اب اس حساب سے آپ نے اپنا بجٹ سیٹ کرنا ہے۔ آپ بجٹ ایک سیٹ کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس بجٹ ہے کتنا، اس کے مطابق آپ پھر اپنے آپ کو موو کریں گے۔ اب دوسرا، آپ نے ایجوکیشن کون سی لینی ہے اور فیوچر کس میں آپ بہتر اپنا سکیور کرتے ہیں۔ اب وہ ایجوکیشن آپ کو کون سی کنٹری میں ملے گی یہ بھی آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھی اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو اس کو فیوچر میں آپ اگر اس کے لیے اس سبجیکٹ کے لیے جائیں، اس کلاس کے لیے جائیں تو آپ کو بہترین راستہ ملے گا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں آپ نے جرمنی سلیکٹ کر لیا۔ اب جرمنی میں بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں، آپ نے اپنے بجٹ کے حساب سے وہ یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ پھر اب اس میں یونیورسٹیز میں بھی کہ 10 آ جائیں، میں بھی کہ 5 آ جائیں، ان میں سے پھر 1-2 آپ سلیکٹ کریں گے اپنے لیے۔ اب اس یونیورسٹی کی فیس جو ہے وہ بعض یونیورسٹی کہتی ہیں کہ ہمیں ایڈوانس میں ساری فیس دے دیں، بعض یونیورسٹی آپ کو کہیں گی کہ نہیں بھائی ہمیں آپ قسطوں میں بھی دے دیں گے تو چل جائے گا، کچھ آ کے دے دیں، کچھ پہلے دے دیں، کچھ اس طرح کی بات بن جاتی ہے درمیان میں، اکثر ہوتا بھی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یعنی کہ 25% اگر پہلے دے دیں تو 50% بعد میں دے دیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں اور یونیورسٹی اس کو اپروو بھی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس سے بھی اگلی بات جو ہے جو اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم موسٹلی یہاں لوگ پنجابی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، یہی ہماری مدر لینگویج ہے۔ اگر آپ جرمنی جا رہے ہیں یا فرض کریں یو کے جا رہے ہیں یا فرض کریں آپ نے پولینڈ کا ویزا لے لیا، اب وہاں ڈفرینٹ لینگویج بولی جا رہی ہے، وہاں فرسٹ لینگویج تو کوئی اور ہوگی، جرمنی میں جرمن ہوگی، فرانس میں فرنچ ہوگی اور پولینڈ میں پولش ہوگی۔ اب اس کی معلومات بھی آپ کو لینی پڑیں گی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وہ جو سبجیکٹ چوز کیا ہے، جو پروگرام چوز کیا ہے، وہ کس لینگویج میں ہے۔ مے بی کہ انگلش میں ہوگا تو آپ کے لیے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آلریڈی آپ انگلش پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بات کو سنتے ہیں، انگلش ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، انگلش ہماری بہتر ہوتی ہے۔ لیکن جو سیکنڈ لینگویج ہے، جیسے فرنچ ہے، جیسے جرمن ہے، جیسے پولش ہے، جیسے پرتگیز ہے، اس کو پھر جو آپ ملک سلیکٹ کریں گے تو اس کی زبان کے اوپر بھی آپ کی ہاؤ نو کتنی ہے اور کتنی ریکوائرڈ ہے یہ دیکھنی پڑے گی۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو یہ آپ کے پوائنٹس جو ہے وہ مائنس میں جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یورپ میں جا رہے ہیں، آسٹریلیا میں جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، کینیڈا میں جا رہے ہیں، بطور مسلم ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، کھانے پینے کا ایشو ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ میں نے اپنے تجربے کی بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے، تو اب بھوکے تو نہیں رہنا، تو یہ چیزیں ہم نے کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اس حساب سے کہ بھئی ہمیں کھانے پینے کا کوئی ایشو تو نہیں ہوگا وہاں۔ کوئی اس طرح کی جیسے ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ
ڈش وغیرہ نہیں کھاتے. اسی طرح جب آپ وہاں جس کنٹری میں جا رہے ہیں وہاں کے معاشرتی حالات کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. وہاں سوشل کانٹیکٹ کس طرح کے ہیں, وہاں کی ہاؤ ناؤ کیسی ہے, یہ ساری ان کے اوپر کنسیڈر کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ, ان سے بھی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی کرنسی کیا ہے. آپ فرض کریں کہ آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یا ورک کرنے جا رہے ہیں, تو اب آپ نے کمائی بھی تو کرنی ہے, وہاں کام بھی تو کرنا ہے. آپ فرض کریں کام اپنے گھر کے لیے کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گھر کے لیے کام کرنا ہے, بعض لوگوں کے لیے یہ ہے کہ چلو اپنا جیب خرچ چل پڑے, تو وہاں کام بھی تو کرنا پڑے گا. وہاں کی کرنسی دیکھنی پڑے گی. وہاں کی کرنسی سے پھر جب آپ اپنے ملک میں پیسے ٹرانسفر کریں گے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اس کی ہاؤ نو رکھنی پڑے گی. یہ چیزیں جو ہے آپ کو بڑی امپورٹنٹ ہے کام کرنے کے لیے. اب اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے وزٹ ویزا لیا تھا, اس میں کام کرنا الاؤ تو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے تو اس میں آلموسٹ بہت سارے کنٹری ہیں جو آپ کو 20 گھنٹے پر ویک الاؤ کرتے ہیں, یا چھٹیوں میں کہتے ہیں جی فل ورک کر سکتے ہیں آپ. تو اب وہ کام بھی دیکھنا پڑے گا. کیا ڈیفینیٹلی آپ اگر یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ وہاں جاتے ہی آپ کو کوئی سیٹ مل جائے گی اور آپ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے کمائی شروع کر دیں گے, یا درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہیں تو پھر کے آپ کے پاس آ جائیں گے, تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کو وہاں جا کے بیسک جاب ہی کرنی پڑیں گی. وہ بہت سی ہلکے لیول کی بھی ہو سکتی ہیں, اچھے لیول کی بھی ہو سکتی ہیں, اور اگر آپ کی مہارت کسی کام میں اچھی ہے تو آپ کو اچھی جاب بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی تو آپ گزارا تو کرنا ہے, آپ نے کھانا پینا ہے, آپ رہنا ہے, رہائش رکھنی ہے, اس کے لیے ایکسپنسز ہیں. وہ سارے ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ کام کرنے پڑیں گے. نارملی جو لوگ یورپ جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, تو ان کے لیے بہت ہی نارمل جابیں جو ہیں, فرض کریں ریسٹورنٹ کی جاب مل جاتی ہے, کچن میں جاب مل جاتی ہے, اسٹورز میں جاب مل جاتی ہے, یا فرض کریں کہ لیبر میں جاب مل جاتی ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسٹیٹس کے آدمی ہیں اور کس طرح کا کام کر سکتے ہیں یا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس بہت اچھا ہو لیکن آپ مجبور ہوں تو آپ مے بی کہ کچن پورٹر کا کام بھی کر لیں. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے کنسیڈر کرنی ہے تاکہ آپ جب ملک سے فلائی کریں تو یہ ساری چیزیں آپ نے آلریڈی اپنے پیپر کے اوپر اپنے دماغ کے اندر 1 to 10 اکاؤنٹ کی ہوں. اب اس کے بعد آپ کسی کنٹری میں جائیں گے, رہائش ضروری ہے, رہائش کا کرایہ ہوگا, وہ رہائش شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ رہائش سنگل بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کرایہ اس کنٹری کے حساب سے ہوگا. اب یو کے میں اس وقت اچھا خاصا کرایہ ہے. آپ سنگل بندہ اگر شیئرنگ میں بھی رہ رہا ہے تو وہ 150 پاؤنڈ مہینے کا کرایہ بنتا ہے تقریباً اس کا. تو اب آپ یہ ساری چیزیں, اب اس کرائے کو بھی آپ کو افورڈ کرنا پڑے گا. ہر مہینے آپ نے دینا ہے, کھانا پینا ہے, کوئی اس طرح وہ سارے اخراجات آپ کو, یہ ساری آپ نے مائنس پلس کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو اس میں کیا بینیفٹ آنے والا ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب آپ کنسیڈر کریں گے تو آپ کو ایک پلان بنے گا, آپ کا ایک صحیح لینتھ بنے گی. آپ کے مائنس پلس ہوگا کہ آپ کو سال بعد یا 6 مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد آپ کو اس میں سے کچھ بچنے والا ہے کہ نہیں, یا سمجھ لیں کہ آپ اس میں ہمیں نقصان تو نہیں ہونے والا. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی ٹو دی پلاننگ چلتی رہیں تو تب آپ کو بینیفٹ ہوگا. اگر درمیان میں کوئی مس ہیپ ہو گیا, کوئی مشکل آ گئی, کوئی مصیبت بن گئی, یونیورسٹی کی جو یونیورسٹی میں آپ کی انرولمنٹ کینسل ہو گئی, یا فرض کرے کہ آپ نے ورک پرمٹ لیا تھا تو آپ کا امپلائر ہی بھاگ گیا, ڈیفالٹر ہو گیا, تو آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے, جس سے آپ کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. آپ راستے میں اگر ڈپورٹیشن کی بات ہو گئی یا آپ کو ویزا چینج کرنا پڑا, وہ ایکسٹرا اخراجات ہیں. اگر نہیں کریں گے, آپ فرض کریں آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی ہے, تو آپ کو وہاں سے پھر ڈپورٹ ہونا پڑے گا, جو ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے. آپ کو بہت سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر کے پھر واپس جب آئیں گے تو پھر آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو کنسیڈر کرنی ہے بیفور ٹو اپلائنگ. اور ان ساری باتوں سے بھی ہٹ کے
ایک علیحدہ بات ہے جو میں ایک اپنے تجربے کی بیس کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو ایک انتہائی اچھا، اب میں آپ کو ایک خاص اور انتہائی ہمدردانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، جو آپ کو ایک اچھا کنسلٹنٹ ہر وقت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، کہ آپ نے جب بھی جانا ہے، اگر تو کاغذ آپ خود تیار کر سکتے ہیں اور آپ میں اتنی قابلیت ہے کہ اس کو ایمبیسی کے لیول پہ تیار کریں گے، سارا کچھ بنائیں گے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ان کنسلٹنٹ کو، ان لا فارمز کو، ان امیگریشن کے نمائندوں کو رابطہ کریں جو اس کام میں مہارت رکھتے ہیں، جنہوں نے یہ کام پہلے کیا ہوا ہے اور آپ کا کام بہتر طریقے سے کرنے کے لیے یہ تیار بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بندہ سامنے آ گیا اسے کم از کم آپ اس سے جب بات کریں گے، آپ جب سمجھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس بندے کی کتنی قابلیت ہے اور وہ کس حد تک آپ کا کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمیشہ ٹرین، مستند اور سرٹیفائڈ لوگوں سے اپنا کام کروائیں، تاکہ اس میں ویزا لگنے کے چانسز آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اب فیس کا معاملہ ہے، ظاہر ہے فیس اپنے بجٹ کے حساب سے رکھنی ہے، کیونکہ آپ ظاہر ہے 1 سال کا، 2 سال کا یا 5 سال کا یا PR کے لیے کام کر رہے ہیں، اور 5 سال کے بعد جب آپ کو پتہ لگے جی کہ 5 سال کے بعد آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، آپ جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ کھڑے ہیں، تو آپ کو وہ ساری جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، جو ٹائم ہے، جو آپ نے محنت کی، وہ ساری ضائع چلی جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو مستند، سرٹیفائڈ اور کوالیفائڈ لوگوں کے ساتھ کا اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہیے اور انہی سے گائیڈنس لینی چاہیے۔ اب میں اور میری ٹیم ہمیشہ لوگوں کو 3-4 چیزوں سے تیار کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے پروگرام کون سا لینا ہے، کون سی یونیورسٹی میں لینا ہے، کون سا کنٹری آپ کے لیے سوٹیبل ہے، اور پھر اس کے بعد ویزا اپلائی ہوگا۔ ویزا لگنے کے بعد ہم آپ کو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد وہاں ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ، رہائش اختیار کرنے کا طریقہ۔ جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ UK میں نے بہت دیر کام کیا ہے، تو UK میں آپ کو اسٹڈی ویزا ہو یا ورک پرمٹ ہو تو وہاں ہم آپ کو رہائش کا بھی انتظام کر کے دے سکتے ہیں، ہم آپ کو کھانے پینے کا بھی معاملہ چلا کے دے سکتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ جو بھی کچھ ہے سارا کچھ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں جو آپ اپنے طور بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری گزارشات کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے اور ایک اچھی گائیڈ لائن ملے، تاکہ آپ کا فیوچر سیکیور ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو باہر جانا چاہتے ہیں لیے بہت ہی مفید ہوں گی، اور اگر آپ کو میری یہ ساری باتیں اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔